السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ یہ آج سے تقریباً 13 سال پہلے کی بات ہے۔ میری آنٹی خدا کی بستی میں ایک گھر خرید کر اس میں شفٹ ہو گئیں۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے بھائی کو 300 گز پر مشتمل ایک پلاٹ کے فروخت ہونے کا بتایا۔ ہم لوگ پارک کالونی میں رہتے ہیں۔ ہم 4 بھائی اور 5 بہنیں ہیں۔ 4 بہن بھائی شادی شدہ ہیں۔ بھائی نے گھر میں کنسٹرکشن کا کام کروایا تھا۔ وہ اپنے اماؤنٹ سے ایک پلاٹ خریدنا چاہتے تھے، اسی لیے جب آنٹی نے 300 گز کے اس پلاٹ کے بارے میں بتایا اور اس کی کافی زیادہ تعریف کی تو بھائی نے اس پلاٹ کا وزٹ کیا اور پلاٹ بھائی کو پسند آ گیا، جسے کچھ ضروری کاغذی کارروائی کے بعد بھائی نے خرید لیا۔ بھائی کو اندازہ نہ تھا اتنی آسانی سے خریدا جانے والا پلاٹ ان کے لیے کتنی مشکلات لا سکتا ہے۔ یہ بات بعد میں معلوم ہوئی کہ اس پلاٹ کے 2 دعوے دار اور موجود تھے۔ اس پلاٹ کی فائلیں ان کے پاس بھی موجود تھیں۔ وہ تو شکر ہے بھائی قانون جانتے تھے۔ انہوں نے قانونی کارروائی کے ذریعے اس پلاٹ کو بچا لیا۔ ابھی بھی اس کے کیس کورٹ میں چل رہے ہیں۔ کورٹ کی طرف سے لیز بھائی کے نام پر ہو گئی ہے۔ دوسرے کیس کا فیصلہ بھی بھائی کے حق میں ہوا ہے۔ انشاءاللہ ایک آخری کیس کا فیصلہ بھی بھائی کے حق میں ہو جائے گا۔ بھائی نے پلاٹ کی اتنی تعریف کی تھی کہ ہمیں اسے دیکھنے کا اشتیاق تھا۔ چنانچہ ہم سب آنٹی کے گھر گئے تو بھائی سے ہم نے پلاٹ کا وزٹ کرنے کی بات کی تو آنٹی نے کہا، بیٹا ابھی دھوپ زیادہ ہے، شام کو چلیں گے۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر ہم نے کچھ دیر آرام کیا۔ بھائی کو ضروری کام سے جانا تھا۔ جانے سے پہلے وہ آنٹی سے ہمیں پلاٹ پر لے جانے کی بات کر کے چلے گئے۔ شام کی چائے پی کر آنٹی ہم تینوں بہن بھائیوں کو پلاٹ کی طرف لے کر روانہ ہو گئیں۔ یہ پلاٹ گلشن سرجانی فیز 2 میں واقع تھا۔ اس وقت وہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ آنٹی کے گھر سے پلاٹ تک کا سفر ہمیں پیدل طے کرنا تھا۔ ہم گنجان آباد علاقے میں رہتے تھے۔ اب جو یہ کھلا پرسکون ماحول دیکھنے کو ملا تو دل دماغ باغ و بہار ہو گیا۔ دور دور اکا دکا گھر نظر آ رہے تھے، لوگ بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ بھابھی آنٹی سے باتوں میں مصروف آگے آگے چل رہی تھیں، جبکہ ہم تینوں بہنیں ماحول کی خوشگواریت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ زیادہ تر وہاں پلاٹس تھے جن کے چاروں طرف اینٹوں سے باؤنڈری کھینچ دی گئی تھی۔ اب یہ علاقہ سنسان بیابان پڑا رہتا ہوگا۔ آہستہ آہستہ ہونے والی آبادی کی وجہ سے اس علاقے کی ویرانی میں کمی آتی محسوس ہو رہی تھی۔ کبھی یہ علاقہ سنسان بیابان پڑا رہتا ہوگا۔ آہستہ آہستہ ہونے والی آبادی کی وجہ سے اس علاقے کی ویرانی میں کمی آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اب بھی جگہ جگہ خاردار جھاڑیاں موجود تھیں۔ زمین پر خودرو پودوں کی بہتات تھی۔ اکثریت کانٹے دار پودوں کی تھی جن سے ہم بچتے بچاتے چل رہے تھے۔ جگہ جگہ خودرو پودے اور گھاس تھی جن کی تازگی اور ٹھنڈک ہمیں اپنے اندر محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے میں میری چھوٹی بہن اقرا کے دل میں نہ جانے کیا سمائی کہ اس نے اپنے پیروں سے چپلیں اتار کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں۔ واقعی یہ حقیقت بھی تھی، وہاں دور تک ہمیں دیکھنے والا کوئی موجود نہ تھا۔ بہت دور ایک گھر کی چھت پر 2 خواتین بیٹھی شام کی ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ وہ اتنی دور تھیں کہ واضح نظر نہیں آ رہی تھیں، بس ان کے کپڑوں سے اندازہ ہوا کہ وہ خواتین ہیں۔ وہ ہماری طرف دیکھ رہی تھی، شاید وہ سوچ رہی ہوں گی کہ اس ویرانے میں اس وقت یہ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ وہ کیا سوچ رہی تھی ہمیں اس سے کوئی غرض نہ تھی، ہم تو بس کھلی فضا کے مزے لے رہے تھے۔ پلاٹ ہم سے کچھ فاصلے پر تھا۔ جب ہم پلاٹ کے قریب پہنچے تو اچانک آنٹی کی نظر چھوٹی بہن اقرا کے پیروں پر پڑی تو انہوں نے اسے خوب ڈانٹا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ایسے ویران جگہوں پر ننگے سر ننگے پاؤں نہیں پھرنا چاہیے۔ طرح طرح کے حشرات الارض زمین پر پھر رہے ہیں، اگر کسی نے کاٹ لیا تو کیا ہوگا؟ ساتھ ہی انہوں نے ہمیں بھی ڈانٹا۔ تم دونوں نے منع کیوں نہیں کیا؟ میں نے اقرا والی بات بتا دی تو وہ کہنے لگیں، بیٹا کوئی اگر یہاں دیکھنے والا موجود نہیں ہے تو زمین پر زہریلے کیڑے مکوڑے تو موجود ہیں، آپ اپنے علاقے کے پارک میں تھوڑی پھر رہی ہو۔ یہ غیر آباد علاقہ ہے، یہاں پر ذرا سی بھی بے احتیاطی آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اتنا لمبا لیکچر سننے کے بعد اقرا نے خاموشی سے اپنے پیروں میں چپلیں ڈال لیں۔ ساتھ ہی ہم نے اپنے سروں کو دوپٹوں سے ڈھانپ لیا۔ جب ہم پلاٹ کی سیر کر رہے تھے تو دور کہیں سے مغرب کی اذان کی صدا سنائی دے رہی تھی، جو کہ اتنی آہستہ تھی کہ غور سے سننے پر محسوس ہوئی۔ آنٹی نے گھڑی میں ٹائم دیکھا اور پھر کہا، چلو واپس چلتے ہیں، بہت وقت ہو گیا ہے۔
ہوا میں خنکی بڑھ چکی تھی۔ جب ہم پلاٹ پر آ رہے تھے تو ڈھلتے سورج کا حسین منظر ہمارے سامنے تھا اور اب آسمان پر آہستہ آہستہ اندھیرے کی چادر سرک رہی تھی۔ آنٹی نے ہم لوگوں سے تیز تیز قدم اٹھانے کی ہدایت کی، جس کی وجہ سے ہم جلد ہی سڑک پر پہنچ گئے، جہاں سے گھر نزدیک ہی تھا۔ آنٹی نے ہمیں رات کے کھانے کے لیے روکنا چاہا، مگر بھابھی نے منع کر دیا اور آنٹی سے کہا ہمیں گاڑی میں سوار کرا دیں۔ آنٹی ہمیں سڑک تک چھوڑنے کے لیے آئیں۔ سواری کے لیے کافی دور پیدل چلنا پڑتا تھا۔ یہاں آبادی زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے سواری کا ملنا ذرا مشکل ہو رہا تھا۔ ہم لوگ سواری کے انتظار میں کھڑے تھے۔ اقرا کہنے لگی پلاٹ پر بہت مزہ آ رہا تھا، میرا تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ آنٹی چلنے کا نہ کہتی تو میں نے ابھی اور وہاں رکنا تھا۔ بیٹا دونوں وقت مل رہے تھے، ایسے میں کنواری لڑکیوں کا کھلے آسمان تلے نہیں ہونا چاہیے، آنٹی نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ خیر کھلے آسمان تلے تو ہم اب بھی ہیں، اقرا نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے آنٹی کوئی جواب دیتی سامنے سے بس آتی دکھائی دی۔ آنٹی نے بس کو روک کر ہمیں اس میں سوار کرا دیا تو بس آگے روانہ ہو گئی۔ بورڈ آفس پر پہنچ کر بھابھی نے ہمیں بس سے اترنے کا کہا اور وہیں سے بھابھی نے ایک رکشہ کیا اور ہم گھر آ گئے۔ آخر وہی ہوا جس کا آنٹی کو ڈر تھا۔ اس مختصر سے ایڈونچر نے ہماری زندگی میں جو قیامت برپا کر دی تھی، اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہوا یوں کہ پلاٹ سے آنے کے بعد اقرا کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ ہم نے خیال کیا کہ تھکن کی وجہ سے ہے۔ دوسرے دن اسے شدید بخار نے آ لیا، جو ڈاکٹری دواؤں سے بھی بہتر نہیں ہوا، مگر اب اس کے ساتھ اکثر کچھ نہ کچھ واقعہ ہونے لگا۔ کبھی وہ چکرا کر گر جاتی، کبھی اس کے ہاتھ پیر عجیب طرح سے نشانات آ جاتے، پھر خود بخود ٹھیک بھی ہو جاتے۔ ایک بات جس کا وہ اکثر ذکر کرتی، اسے ہر وقت واش روم میں کسی عورت کی آواز سنائی دیتی۔ ہم سمجھے اس کا وہم ہے، مگر جب ہم نے اپنے کانوں سے یہ آواز سنی تو ہمیں یقین ہو گیا۔ بہن جیسے ہی واش روم جاتی، اس عورت کی آواز سنائی دیتی جو ایک انجان زبان میں بول رہی ہوتی۔ ایک دن اقرا اوپر کے پورشن سے نیچے آ رہی تھی۔ جب آخر کے 2 اسٹیپ رہ گئے تو اچانک وہ 2 قدم زینے سے نیچے گر گئی۔ حالانکہ وہ صرف 2 زینوں سے گری تھی، مگر نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ اس سے چلنے پھرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ ریڑھ کی ہڈی کا چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، دواؤں کے استعمال سے ہی بہتر ہو جائے گی۔ کئی دن تک وہ دیوار کا سہارا لے کر چلتی رہی۔ اس کے بعد وہ گھوڑا بن کر چلنے لگی، جیسا عموماً چھوٹے بچے چلتے ہیں۔ اس کے اس طرح چلنے پر ہم نے کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ اس کی پڑھائی کے نام سے جان جاتی تھی، اس لیے ہم سمجھے وہ پڑھائی سے بچنے کے لیے ڈرامہ کر رہی ہے۔ وہ 8ویں کلاس کی طالبہ تھی۔ جب پیپرز ہوتے تو وہ اکثر بیمار پڑ جاتی۔ 8ویں کلاس کے امتحان ہونے والے تھے۔ ہم سمجھے یہ پڑھنے سے بچنے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہی ہے۔ جب وہ 2-3 دن ایسے ہی چلتی رہی تو ہم نے اسے ٹوکا، یہ کیسے چل رہی ہو، کھڑے ہو کر چلو۔ اس پر وہ بولی میں کہہ تو رہی ہوں مجھ سے کھڑے ہو کر نہیں چلا جا رہا، تم لوگ ہو کہ سمجھ ہی نہیں رہے، اس نے بے چارگی سے کہا۔ اس کے اس طرح کہنے پر ہمیں کچھ تشویش ہوئی۔ ہم نے ہاتھوں کی مدد سے سہارا دے کر اسے کھڑا کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی ٹانگیں بے جان رہیں اور وہ کھڑا ہونے میں ناکام رہی۔ بھائی کو پتہ چلا تو وہ دوسرے دن اسے ہاسپٹل لے کر گئے۔ بھائی نے ہم دونوں بہنوں کو بھی خوب ڈانٹا تھا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا، اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے کسی نے خبر تک نہ دی۔ ہم لوگ اوپر والے پورشن میں رہتے تھے، بھائی نیچے والے میں، اور بھابھی کی اپنی مصروفیات تھیں، اس لیے وہ کم ہی اوپر آتے تھے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکی ہیں، ہم بہنیں پڑھائی کی چور تھیں۔ اس کی طرف ہم نے اس لیے بھی توجہ نہ دی تھی کہ وہ اکثر اسی طرح کی حرکتیں کرتی رہتی تھی، بعد میں خوب ہنسا کرتی تھی۔ ہمیں کیا پتہ تھا اس بار وہ سیریس ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ان کے ٹیسٹ ہوں گے تبھی کچھ کہا جا سکے گا، اس وقت تک یہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہیں گی۔ ہمیں اپنی غفلت پر اب افسوس ہو رہا تھا۔ ہمارے والدین کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ بھائی نے ہمیں ماں باپ دونوں کا پیار دیا تھا اور کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہ برتی تھی۔ اقرا کی طرف سے بھائی بہت پریشان تھے اور بھائی کو دیکھ کر ہم پریشان ہو رہے تھے۔ اقرا کی تمام رپورٹس کلیئر آئی تھیں۔ چلنے پھرنے سے معذوری کے لیے ڈاکٹر نے فزیو تھراپی کا مشورہ دیا تھا۔ اقرا بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ اقرا کے ساتھ کبھی ہم دونوں بہنیں رکتی، کبھی ہماری باجی رکتی۔ بڑی پریشانیوں کے دن تھے۔ سچ کہا ہے کہ کسی نے اللہ اسپتال اور کورٹ کچہری سے بچائے۔ ہماری پڑھائی متاثر ہو رہی تھی۔ فارغ ٹائم میں ہم نے ایک سلائی کٹنگ سینٹر جوائن کیا تھا، اس کا بھی ناغہ ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ جب ساری رپورٹس کلیئر ہیں تو پھر چلنے پھرنے میں کیوں دقت ہو رہی ہے
اور پھر ڈاکٹر نے یہ کہہ کر بہن کو ڈسچارج کر دیا کہ انہیں گھر لے جائیں اور گھر پر ہی ان کی فزیوتھراپی اور ایکسرسائز وغیرہ کروائیں، ساتھ ہی کچھ میڈیسن بھی دیں۔ یہاں بات نہ بنی تو بھائی نے اقرا کو دوسرے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا۔ اقرا کو اس حال میں دیکھ کر ہمارا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ کیسے ہنستی کھیلتی تھی، ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ یوں بستر پر پڑی رہے گی۔ ہم لوگ ہر وقت اس کی دلجوئی میں لگے رہتے کہ اسے کسی بات کا احساس نہ ہو۔ یوں ہی باتوں کے دوران اس نے ہمیں بڑی عجیب سی باتیں بتائی تھیں۔ جب وہ گھر پر تھی ہم نے اس کا بستر واش روم کے قریب لگا دیا تھا تاکہ واش روم جانے میں اسے دشواری نہ ہو، کیونکہ اکثر ایسا بھی ہوتا تھا، دیر ہونے کی صورت میں اس کا یورین رستے میں ہی خطا ہو جاتا، جس کی وجہ سے ہم اور خود وہ بھی پریشان تھی۔ اس نے بتایا کہ جب وہ سو رہی ہوتی تھی تو ایک کالے کپڑوں میں ملبوس لڑکی اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیر رہی ہوتی تھی۔ آنکھیں کھلنے پر وہ فوراً قریبی واش روم میں گھس جایا کرتی تھی۔ اقرا نے اس لڑکی کا واضح چہرہ نہ دیکھا تھا، کیونکہ جیسے ہی اقرا کی آنکھ کھلتی وہ ہوا کی طرح واش روم میں چلی جاتی۔ اب ہمیں بھی یاد آ رہا تھا، اقرا جب واش روم میں نہانے کی غرض سے جاتی تو اکثر ہم نے اسے کسی عورت سے باتیں کرتے سنا تھا، کیونکہ اقرا کی آواز کے ساتھ کسی اور کے بھی بھنبھنانے کی آواز تو بہرحال ہم نے بھی سنی تھی۔ ہم دونوں بہنیں اقرا کو سہارا دے کر واش روم تک پہنچا دیتے، باقی کا کام وہ خود کر لیا کرتی تھی۔ باتھ روم میں اقرا کا کسی سے باتیں کرنے کے بارے میں ہم نے یہی خیال کیا کہ شاید اقرا کو خود سے باتیں کرنے کی عادت ہو گئی ہے، حالانکہ اقرا نے اس وقت بھی ہمیں اس عورت کا بتایا تھا، مگر ہم نے کوئی توجہ نہ دی تھی۔ اب ہمیں احساس ہو رہا تھا اقرا نے ہمیں اس وقت جو کچھ بتایا تھا وہ جھوٹ نہ تھا۔ ہمیں اس کی باتوں پر اسی لیے بھی یقین نہ آتا تھا کہ وہ بہت جھوٹ بولا کرتی تھی۔ اقرا کے ساتھ ایک اور عجیب بات ہوئی تھی، اب اس پر اکثر دورے پڑنے لگے تھے، جو کہ اس سے پہلے کبھی نہ پڑے تھے۔ جب اس پر دورہ پڑتا تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا اور دیکھنے میں کافی بھیانک دکھائی دیتا، آواز بدل جاتی اور وہ لیٹے لیٹے جو بھی چیز ہاتھ آتی اٹھا کر سامنے والے پردے پر دے مارتی، چاہے وہ ڈرپ اسٹینڈ ہوتا یا پھلوں کی ٹوکری، اگر کوئی قریب ہوتا تو اس کا گریبان پکڑ لیتی، جو اس سے چھڑانا مشکل ہو جاتا۔ اس دوران اس کے منہ پر بس ایک ہی تکرار ہوتی، تجھے نہیں چھوڑوں گی، اور وہ جو سفید کپڑوں میں گھر میں ہے اسے بھی نہیں چھوڑوں گی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، مجھے روکے گا؟ میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ برابر والے روم میں ایک بزرگ خاتون اکثر اس کی آواز سن کر آ جاتی تھی، وہ پانی پر دم کر کے دیتی تھیں۔ ہم جب وہ پانی بہن پر چھڑکتے تو وہ نارمل ہو جاتی اور حیرت سے ہم لوگوں کے چہرے تکا کرتی۔ اس بزرگ خاتون نے ہی بھائی کو مشورہ دیا کہ اپنی بہن کو کسی اچھے عامل کو دکھائیں، اس کے ساتھ کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے۔ بھائی بھی اس نئی صورتحال سے پریشان تھے۔ اقرا کے شور شرابے کی آواز سن کر آس پاس کے لوگ تماشا دیکھنے چلے آتے تھے، جس پر ہمیں کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ بھائی کے دوست نے بھائی کو ایک عالم کا بتایا تھا، جن سے ملنے کے لیے بھائی فوراً ہی روانہ ہو گئے تھے، اور بھائی نے جب انہیں اقرا کی پوری کیفیت بتائی تو انہوں نے بھائی کے ساتھ آنے کی حامی بھر لی۔ ہم نے دیکھا بھائی کے ساتھ ایک انتہائی نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لائے ہیں۔ بہن کی نظر بزرگ پر پڑی تو وہ پھر اسی حالت میں آ گئی، اس کا چہرہ خطرناک حد تک بگڑ گیا اور اس نے انتہائی درشت لہجے میں بڑی بدتمیزی سے بزرگ سے کہا، اوئے بڈھے، تو یہاں کیوں آ گیا ہے؟ جا چلا جا، تیرا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ بابا جی اپنی پڑھائی میں مصروف رہے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو پیچھے رہنے کا اشارہ کیا اور منہ ہی منہ میں پڑھتے رہے۔ اس دوران میں اقرا بے چینی سے پہلو بدلتی رہی اور اس کے ہاتھ میں جو سامان آتا جا رہا تھا وہ بزرگ کی طرف اچھال رہی تھی۔ بابا ان تمام باتوں سے بے نیاز پڑھتے رہے۔ پھر انہوں نے ایک بوتل پانی پر دم کیا جو انہوں نے بھائی سے پہلے کہہ کر منگوا لی تھی۔ پھر انہوں نے اس بوتل سے ہاتھ میں پانی کا چلو بھرا اور بہن پر چھڑک دیا، جس سے وہ ایک دم نارمل حالت میں آ گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ انہوں نے 2 تعویذ دیے، ایک بازو پر باندھنے کے لیے اور دوسرا گلے میں ڈالنے کے لیے۔ پھر انہوں نے بھائی سے کہا، آج وقت زیادہ ہو گیا ہے، ابھی میں نے اس پر دم کر دیا ہے، کل اس کا عطارہ کرنا ہوگا۔ تم کل کچھ ضروری چیزیں جن میں قابل ذکر بکری کی کلیجی، گردے، پھیپھڑے اور دل، ان تمام چیزوں کا تازہ ہونا ضروری تھا۔ عطارے کا عمل عشاء کے بعد کرنا تھا۔ اس کام کے لیے بھائی ایک بکری لائے تھے، جسے عشاء کے بعد ذبح کروا کر بھائی نے بابا جی کو وہ مطلوبہ چیزیں فراہم کیں۔ وعدے کے مطابق بابا جی بھی بھائی کے ساتھ آ گئے تھے۔ انہوں نے ہم سب کو گلے میں پہننے کے لیے تعویذ دیے تھے، جو عطارے کے بعد گلے سے اتار دینے تھے، یا مرضی تھی پہنے رہتے۔ بابا جی نے لوگوں کو وہاں سے سختی کے ساتھ ہٹ جانے کا کہا، وہ نہیں چاہتے تھے کسی اور کو کسی نقصان سے دوچار ہونا پڑے۔
تمام کاموں سے فارغ ہو کر بابا نے بھائی سے کہا چلو بیٹا جلدی کرو، 12 بجنے سے پہلے ہمیں یہ چیزیں کسی ویران جگہ پر ڈالنی ہیں، دیر نہیں ہونا چاہیے، چلو جلدی کرو، بابا نے شاپر ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ بھائی بابا کو لے کر بائک کی طرف چلے گئے جو ہاسپٹل سے کافی فاصلے پر تھے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد بھی وارڈ میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، حالانکہ لوگ اب بھی موجود تھے۔ میں اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہی ہوں۔ جب بابا جی وارڈ میں داخل ہوئے تھے تو اقرا کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے تھے اور وہ بابا کو خونخوار نظروں سے گھورتی رہی، اور جب بابا جی نے اپنی پڑھائی شروع کی تو وہ گھرا کر بولی، اوئے بڈھے بند کر اپنا یہ تماشا اور دفع ہو جائے یہاں سے۔ مگر بابا جی اطمینان سے اپنے عمل میں مصروف رہے۔ پورے وارڈ میں موت کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، لوگ دور کھڑے دم سادھے یہ تمام کارروائی دیکھ رہے تھے، جن میں بھی شامل تھی۔ واضح سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بس اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ اقرا اور عامل کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اقرا زخمی ناگن کی طرح بری طرح بل کھا رہی تھی، جبکہ عامل مسلسل اپنی پڑھائی جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس دوران میں بہن کے ہاتھ کسی طرح عامل کے گربان تک پہنچ گئے۔ اس نے ایک جھٹکے سے عامل کو اپنی طرف گھسیٹنا چاہا۔ عامل نے فوراً دم کیا ہوا پانی اس پر چھڑک دیا، جس پر وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ اس کی گھراہٹوں کی آواز ہم تک پہنچ رہی تھی۔ کافی ڈراؤنی صورتحال تھی، میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ عمل کے دوران عامل بابا بہن سے مخاطب ہو کر کچھ بول رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسے کسی بات پر ڈانٹ رہے ہوں۔ پھر انہوں نے اس پر دم کیا اور بھائی سے اسے دم کیا پانی پلانے کو کہا۔ کچھ دیر ہم نے دیکھا بہن پرسکون ہو کر سو گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آج پہلی بار سکون بھری نیند اسے نصیب ہوئی تھی۔ بابا جی نے بہن پر سے بکری کی کلیجی، گردے، پھیپھڑے اور دل وارے تھے، اس شاپر کو کسی ویرانے میں پھینکنے کی ہدایت کی تھی۔ بھائی کو تذبذب میں مبتلا دیکھ کر بابا جی نے کہا، چلو بیٹا یہ کام میں بھی انجام دے دوں۔ جب بھائی بابا کے ساتھ جانے کے لیے بائک اسٹارٹ کر رہے تھے، کافی دیر تک وہ اسٹارٹ نہیں ہوئی۔ بابا جی نے کہا، بیٹا جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ یہ ٹھیک تھی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو میں آپ کو لے کر آیا تھا، اس وقت تو ٹھیک تھی، اب نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ بابا جی نے کہا، کسی دوسری سواری کا بندوبست کرو، ہمیں پتہ ہے ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، بیٹا جلدی کرو۔ اتنے میں ہمارے برابر والی وارڈ میں موجود ایک صاحب نے اپنی بائک بھائی کو دے کر کہا، بھائی میری بائک لے جائیں اور پہلی فرصت میں اس کام کو انجام دیں۔ بھائی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور بابا کو لے کر آگے روانہ ہو گئے۔ کاش 12 بجنے سے پہلے ہی کام ہو جاتا۔ میں ہیرا ہوں اقرا سے بڑی بہن، مجھ سے بڑی بہن سارا اسپتال میں اقرا کے ساتھ رکی تھی۔ ہم دونوں بہنیں باری باری رکتے تھے، کبھی ساتھ بھی رک جاتے تھے۔ یہ اسی رات کا واقعہ ہے جس رات بابا جی نے اقرا کے عطارے کے لیے عمل کیا تھا۔ مجھے اسپتال میں ہونے والی کارروائی کو جاننے کی بے چینی تھی۔ میں نے کئی بار سارا کو SMS کیا، کال کی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا فون بیگ میں تھا، اسی لیے وہ جواب نہ دے رہی تھی۔ بے چینی کی وجہ سے میرا پڑھائی میں بھی دل نہ لگ رہا تھا۔ میں لاؤنج میں بیٹھی تھی، جب بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو لیٹ گئی۔ اسی اثنا میں مجھے کچھ سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے چونک کر ارد گرد اپنی نظریں دوڑائیں، مگر مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ سر جھٹک کر میں اپنی دوبارہ اسٹڈی میں مصروف ہو گئی۔ ایگزامز قریب تھے، پہلے ہی ہماری پڑھائی کا اتنا حرج ہو گیا تھا، اسی لیے میں کوئی موقع نہیں گنوانا چاہتی تھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ پڑھائی پر توجہ دیتی تھی۔ میں اپنی اسٹڈی میں مصروف تھی کہ مجھے کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے کتاب بند کی اور ادھر ادھر دیکھا، اور جیسے ہی میں دوبارہ کتاب کھولنے لگی تھی کہ اچانک میری نظر زینے پر پڑی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ خوف کی شدت سے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آواز جیسے گلے میں ہی دم توڑ گئی۔ میرے سامنے زینے پر ایک اژدہا تھا، جس کا سر کسی عورت کا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیلے رنگ کا شاپر تھا اور وہ شاپر میری طرف بڑھا رہی تھی۔ اس شاپر میں خون سے لتھڑی ہوئی چیزیں تھیں۔ اس عورت کے چہرے پر بڑی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اس نے آنکھوں کے اشارے سے مجھے شاپر لینے کا کہا۔ شاپر میں سے بوند بوند خون ٹپک رہا تھا۔ یہ دلخراش منظر دیکھ کر میرے حواس میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میرے منہ سے ایک دلدوز چیخ نکلی تھی اور پھر مجھے اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا، اور مجھے جب ہوش آیا تو بھائی گھر آ چکے تھے۔ بھائی کے آنے سے پہلے
گھر پر صرف میں اور بھابھی تھے، بھابھی اپنے کمرے میں جبکہ میں لاؤنج میں اسٹڈی میں مصروف تھی۔ بھائی سمجھے میں پڑھتے پڑھتے سو گئی تھی اور سونے کے دوران خواب میں ڈر کے بے ہوش ہو گئی تھی، مگر جب میں نے بھائی کو اپنی آنکھوں دیکھا حال بتایا تو وہ فکر مند ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو وہی شاپر ہے جو میں اقرا کے اتارے کے لیے عامل کے کہنے پر لایا تھا اور پھر اتارے کے بعد اسے ویران جگہ پر پھینک کر آیا تھا۔ بھائی بہت پریشان ہو رہے تھے کہ میں نے تو اس شاپر کو دیکھا تک نہ تھا، پھر اس کا کلر، یہاں تک کہ اس کے اندر کی چیزوں کے بارے میں کیسے جانتی تھی۔ بھائی نے اس جگہ کو بھی جا کر دیکھا جہاں ازدہے کے جسم والی عورت کو دیکھا تھا، جس جگہ میں نے خون گرنے کی نشاندہی کی تھی، وہاں اب کچھ نہ تھا۔ بھائی نے مجھ کو لاؤنج میں سونے سے منع کر دیا اور خود لاؤنج میں سونے لگے، جبکہ مجھ کو بھابھی کے ساتھ سونے کی ہدایت کی۔ بھائی اس سلسلے میں عامل بابا سے ملنا چاہتے تھے، مگر اسپتال اور کاموں کی زیادتی کی وجہ سے وہ جا نہ سکے، اور جب انہیں فرصت ملی تو عامل بابا تبلیغی دورے پر روانہ ہو چکے تھے۔ خدا کا شکر تھا کہ اس دن کے بعد سے وہ عورت کسی کو بھی نظر نہ آئی اور اقرا پر بھی پھر کوئی دورہ نہ پڑا، لیکن اب ایک اور پریشان کن صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ اقرا کے پاؤں سینے کی طرف مڑ گئے، وہ ضرب کی شکل میں اس کے سینے پر پڑے رہتے تھے۔ انہیں سیدھا کرو مگر وہ واپس اسی طرف مڑ جاتے تھے۔ اقرا سے کہتے وہ کہتی میں کوشش کرتی ہوں مگر وہ واپس ادھر چلے جاتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے وہ ربر کے بنے ہوں۔ انہیں کھینچ کر نیچے لاتے مگر وہ واپس اسی طرف چلے جاتے۔ ہمارے لیے پریشانی کا ایک اور نیا در واہ ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے ایکسرسائز اور فزیوتھراپی کا مشورہ دیا تھا جو کہ کروا بھی رہے تھے، مگر نتیجہ صفر تھا۔ اسی دوران اقرا کے اپنی بہن کا یہ حال دیکھ کر ہمارا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ اس کی کمر اور اس سے ذرا نیچے کا گوشت گل سڑ گیا تھا اور فٹ بال برابر کا گڑھا پڑ گیا تھا جو کہ مزید آگے بڑھ رہا تھا۔ اگر یہ سب کوئی کمزور دل شخص دیکھ لیتا تو شاید بچ نہ پاتا۔ اس کے زخم کو دیکھنا بڑے دل گردے کا کام تھا۔ زخم کی بینڈیج کے لیے ہم نے ایک سائرہ نامی نرس مقرر کی جو پوری ایمانداری سے اپنا کام انجام دے رہی تھی۔ وہ زخموں کو صاف کر کے ڈریسنگ کرتی۔ اس عمل سے بہن کے زخم آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دکھی دل سے کی گئی فریادوں کو قبول فرما لیا تھا اور بہن کو اس تکلیف سے نجات عطا فرما دی۔ ساتھ ہی اس نرس سائرہ کا بھی شکریہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نیک ہدایت فرمائی تھی۔ اب صرف بہن کی ٹانگوں کا مسئلہ تھا جو کسی طور سیدھی ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ ہر طرح کے تیلوں کی مالش کر لی، جس نے جیسا بتایا وہ کر کے دیکھ لیا، یہاں تک کہ فزیوتھراپی کے ماہر بھی ناکام ہو گئے۔ اس کی ٹانگیں کینچی کی شکل میں اس کے سینے پر پڑی رہتی۔ ڈاکٹر نے اقرا کو یہ کہہ کر ڈسچارج کر دیا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہے، اسے بولٹ جیکٹ پہنائیں اور باقاعدگی سے فزیوتھراپی کی کروائیں، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ عامل بابا کے کیے گئے علاج سے اب اقرا پر کوئی دورہ نہ پڑا اور نہ ہی اسے ان دوروں کے بارے میں کچھ یاد تھا۔ ہم لوگ اس کی ٹانگوں کی وجہ سے پریشان تھے کیونکہ فزیوتھراپی سے کوئی فائدہ نہ ہوا تھا۔ بھائی کی پریشانی ان کے دوست سے چھپی نہ تھی۔ ان کے استفسار پر بھائی نے انہیں پوری تفصیل سے ساری بات بتا دی، جس پر انہوں نے بھائی کو تسلی دیتے ہوئے کہا یار پریشان مت ہو، تم ٹائم نکال کر میرے ساتھ عشاء کے بعد آ جاؤ، میں تمہیں اپنے ایک جاننے والے سے ملواؤں گا، وہ بہت خدا ترس انسان ہے اور بغیر معاوضہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، نمازی پرہیزگار انسان ہیں، گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، انہیں دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کتنے پہنچے ہوئے ہیں، کوئی بھی ان کے پاس سے کبھی ناکام نہیں گیا۔ بھائی نے کہا تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اگر تم نے میرا یہ کام کروا دیا، تم عشاء کے بعد تیار رہنا، میں تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا۔ چنانچہ عشاء کے بعد بھائی کے دوست کامران بھائی کو لے کر عارف نامی اس شخص کے پاس پہنچے۔ وہاں پر کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ اپنی باری پر بھائی نے عامل کو تمام باتیں بتا کر مدد کی درخواست کی۔ انہوں نے ساری بات سننے کے بعد بھائی سے اقرا کی پہنی ہوئی شرٹ اور کنگھا منگوایا اور دوسرے دن آنے کا کہا۔ بھائی دوسرے دن ان چیزوں کے ساتھ عامل کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عامل نے کافی دیر پڑھائی کی اور پھر بھائی سے کہا آپ سمجھتے تھے بہن کے ساتھ موجود شے اتارے کے بعد چلی گئی ہے، مگر آپ لوگوں کی کچھ لاپرواہی کی وجہ سے وہ پھر آ گئی ہے۔ یہ جان کر آپ کو دکھ ہوگا کہ وہ آپ کی بہن کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے۔ آپ کو اپنی بہن کی زندگی بچانے کے لیے میری بتائی ہوئی باتوں پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا کہ وہ شے دوبارہ کیسے آ سکتی ہے، یہی بات ہے نا؟
عامل کی بات پر بھائی حیران رہ گئے کہ وہ دل کی بات کیسے جان گئے۔ انہوں نے ایک چراغ دیتے ہوئے کہا، اس میں سرسوں کا تیل ڈال کر کسی ایسے کمرے میں جلائیں جو پاک صاف ہو اور کسی کی مداخلت نہ ہو، اور اس کے ساتھ ہی کوئی گھر کا فرد سورہ رحمان کی تلاوت کرے، اگر نہ پڑھ سکتے ہوں تو ریکارڈ کی ہوئی تلاوت چلائیں۔ انہوں نے بہن کے بازو پر یہ تعویذ باندھنے کے لیے دیے اور سختی سے بندھے رہنے کی ہدایت کی تھی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جب چراغ جلائیں تو بہن کو اس کے سامنے بٹھا کر اس چراغ کو دیکھتے رہنے کی ہدایت کی۔ اس کے ساتھ ہی گھر کا کوئی فرد بھی اس کے ساتھ کمرے میں آیت الکرسی کا حصار کھینچ کر بیٹھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑنے اور راستے سے ہٹ جانے کی ہدایت کی تھی۔ گھر کے تمام افراد کو گھر کی کھڑکی اور دروازوں سے دور رہنے کا کہا۔ ساتھ ہی بھائی کو 3 دن بعد دوبارہ بلایا تھا۔ عامل کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق عشاء کے بعد یہ عمل شروع کیا گیا۔ اقرا کے اوپر والے کمرے میں رکھا گیا اور عمل کے لیے نیچے والے کمرہ منتخب کیا گیا تھا۔ اقرا کو جب بھائی نیچے لاتے تو پسینے میں شرابور ہو جاتی، ہڈیوں کے ڈھانچے والی ڈھان پانسی اقرا کا وزن کئی گنا بڑھ جاتا تھا کہ بھائی کو نیچے لانا محال ہو جاتا تھا۔ صحت مند سی اقرا کی ساری توانائی بیماری نے نچوڑ لی تھی، اس میں کچھ بھی نہ بچا تھا، مگر جس وقت بھائی اسے نیچے لاتے اس کا وزن 2-3 افراد جتنا ہو جاتا۔ عامل کی ہدایت کے مطابق اقرا چراغ پر نظریں جمائے بیٹھی رہتی اور بھائی کچھ فاصلے پر حصار کھینچ کر بیٹھ جاتے۔ پہلا دن اور دوسرا دن گزر گیا، لیکن تیسرے دن اس چراغ کی لو 2 حصوں میں بٹ گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے درمیان سے کاٹ دیا ہو۔ اس کے علاوہ اور کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ تیسرے دن بھائی نے عامل کو ان تمام واقعات سے آگاہ کیا اور چراغ کی لو کو 2 حصوں میں بٹ جانے والی بات بتائی تو وہ عامل بولے، اس لو کا 2 حصوں میں تقسیم ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ شے ابھی آپ کی بہن کے ساتھ ہے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ عامل کی بات سن کر بھائی پریشان ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، آپ پریشان مت ہوں، انشاءاللہ اس بار میں ایسا بندوبست کروں گا وہ آپ کی بہن کا پیچھا چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گی۔ آپ یہ عطر کی بوتلیں ابھی لا کر دیں۔ انہوں نے کچھ عطر کی بوتلیں بھائی کو لانے کا کہا۔ جب بھائی عطر کی بوتل لے کر آئے تو انہوں نے کہا، روزانہ 1 کلو کلیجی لے کر وائٹ عطر کی بوتل کا عطر اس پر چھڑکنا ہے، پھر اس کلیجی کو بہن اپنے پورے جسم پر ملے اور پھر گرین عطر کی بوتل کا عطر پانی کی بالٹی میں ڈال کر اس سے غسل کرنا ہے۔ خالی دونوں بوتلیں گھر سے بہت دور کسی کچرا کنڈی میں ڈالنا ہے یا کسی ویران جگہ پر لے جا کر ڈالنا ہے۔ کلیجی کووں کو ڈالنے کی ہدایت کی۔ یہ عمل 41 روز بلا ناغہ کرنا تھا۔ عامل نے اقرا کی قمیض اور کنگھا جو بھائی سے منگوایا تھا اسے سمندر میں پھینکنے کا کہا تھا۔ وہ سمندر میں بھائی نے پھینک دیا۔ عشاء کے بعد ہم دونوں بہنیں اقرا کو بڑی مشکل کمرے تک لاتے۔ یقین کریں دھان پانسی اقرا کا وزن کئی گنا بڑھ جاتا، اسے اٹھانے میں ہمیں دانتوں پسینہ آ جاتا تھا۔ ایک بات اور تھی، وہ کمرے میں آنے کے وقت بے چین ہو جایا کرتی تھی، مختلف طرح کے بہانے تلاشنے لگتی تھی، مگر کمرے میں آتے ہی پرسکون ہو جایا کرتی تھی۔ اس عمل کے کچھ روز بعد میں گھر کی بیک سائیڈ کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی تو میں ایک شاپر کو دیکھ کے چونک اٹھی، کیونکہ یہ تو وہی شاپر تھا جس میں اقرا کی قمیض اور استعمال شدہ کنگھا تھا جو بھائی پل سے نیچے سمندر میں دور پھینک کر آئے تھے۔ یہ گھر کے باہر کیسے آ گیا اور اسے وہاں سے لایا کون؟ ہم نے بھائی کو اور بھابھی نے عامل کو یہ بات بتائی تو بولے، جو شے آپ کی بہن کے پیچھے پڑ گئی ہے وہ اتنی آسانی سے اس کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ لوگ تسلی رکھیں اور میرے بتائے ہوئے عمل کو بلا ناغہ کرتے رہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرتا رہا، بالآخر عمل کے 41 روز مکمل ہو گئے۔ عامل نے بھائی کو بتایا کہ خدا کے فضل و کرم سے آپ کی بہن اب ہر طرح کے اثرات سے محفوظ ہو گئی ہے۔ بہن سے کہیے گا تعویذ کا اثر ختم ہونے تک اسے گلے میں پہنے رہنا ہے۔ بھائی نے عامل سے کہا، اگر میری بہن ٹھیک ہو گئی ہے تو اس کی ٹانگیں کام کیوں نہیں کر رہی؟ آخر کیا وجہ ہے جو وہ چلنے سے قاصر ہے؟ عامل نے کہا، کچھ باتیں جاننا ضروری نہیں ہوتی کیونکہ ان کا جاننا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ کی بہن کی جان بچ گئی ہے، ورنہ تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ جس عورت کے شکنجے میں آپ کی بہن آ گئی تھی، حرف عام میں اسے ڈائن کہتے ہیں۔ غلطی آپ کی بہن کی تھی جس کی پاداش میں وہ اپنا ناقابل تلافی نقصان کر بیٹھی ہے۔ وہ شے اس کی جان کے در پہ تھی، ہم نے پوری کوشش کی تھی وہ بغیر نقصان پہنچائے چلی جائے، مگر شاید جاتے جاتے وہ اس کی ٹانگیں لے گئی۔ لیکن آپ کوشش کرتے رہیں، اللہ نے چاہا تو سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ ہم نے نیو کراچی گودھرا کے مشہور معالج سے بھی بہن کا علاج کروایا ہے
اور گھر پر خود بھی اس کی ورزش کرواتے اور تیل کی مالش کرتے ہیں، جس سے اتنا فائدہ ہوا ہے کہ بہن جو ہر وقت بستر پر پڑی رہتی تھی اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنے لگی تھی۔ بیٹھے بیٹھے واش روم چلی جاتی ہے، چھت پر چلی جاتی ہے، بس کھڑی نہیں ہو پاتی۔ باقی سب ٹھیک ہے، اب صرف ایک ہی فکر ہے، اگر ہم دونوں بہنوں کی شادیاں ہو گئیں تو اس کو کون دیکھے گا؟ ہم سے چھوٹا ایک بھائی اور ہے اور اس کی بھی شادی ہونا ہے۔ آنے والی کہاں برداشت کرتی ہے، بس ہمیں یہی فکر کھائی جا رہی ہے۔ آپ سب ہمارے حق میں دعا کریں، ہماری بہن چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، اللہ سب کو ایسی مشکل سے محفوظ فرمائے، آمین۔